بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے برطانیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیوں کیا تھا اور وہ اس سے آزاد کیوں ہوا؟ برطانیہ کی امریکہ میں کالونیوں میں ٹیکس کے معاملے پر تنازع ڈھکے چھپے انداز میں ایک عرصہ سے چل رہے تھے اور برطانوی پارلیمنٹ میں ٹی ایکٹ 1773 کی منظوری کے بعد اس پہ کھلے عام بحث ہونے لگی۔ یہ قانون امریکی کالونیوں میں مقامی تاجروں کی بجائے تقریباً دیوالیہ ہو چکی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حق میں تھا۔ چنانچہ امریکی کالونیوں نے برطانوی چائے کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب بوسٹن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 جہاز لنگر انداز ہوئے تو محاق قبائلی افراد کا روپ دھار کر 50 افراد ان جہازوں پر چڑھے اور ساری چائے سمندر میں پھینک دی۔ اس واقعہ کو بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے جو 1773 میں پیش آیا۔ بوسٹن ٹی پارٹی اور دیگر مسائل پر برطانوی رد عمل سے حالات نے کشیدگی اختیار کر لی۔ امریکہ میں برطانوی کالونیوں کے رہائشیوں نے 1775 میں پہلے انقلاب اور پھر تاج برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 18ویں صدی میں برطانیہ نے امریکہ نو آبادیات پر ٹیکس عائد کیے جو مقامی لوگوں پر گراں گزرے، جس کی وجہ سے برطانوی تسلط کے خلاف بغاوت نے جنم لیا۔ کیونکہ ان کا موقف تھا کہ حکومت میں نمائندگی کے بغیر ٹیکس جائز نہیں، تو 1775 میں برطانیہ نے لنگسٹن میں اسلحے کے ڈپو پر قبضے کے لیے دستے بھیجے، جس کی مقامی آبادی نے مذمت کی اور ان کے ساتھ جھڑپوں کے بعد 4 جولائی 1776 کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 4 جولائی 1776 کو امریکہ آزاد ہوا اور 1778 میں فرانس نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے شمولیت اختیار کر لی اور پھر یہ جنگ 1781 میں برطانوی شکست میں منتج ہوئی۔ نومبر 1782 کے آخر میں برطانوی اور امریکی مذاکرات کاروں نے پیرس میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے اور 3 ستمبر 1783 کو برطانیہ نے معاہدہ پیرس میں امریکہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ مگر طرفین کے درمیان 1812 میں دوبارہ جنگ ہوئی اور برطانیہ کی جانب سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کو نظر آتش کر دیے جانے کی وجہ سے چیزیں معمول پر نہیں لوٹیں۔ جنگ کے دوران فرانس کاٹکی نے اپنی مشہور نظم دی اسٹار سپرنکلڈ بینز لکھی جو بعد میں امریکہ کا قومی ترانہ بنی۔ امریکہ خانہ جنگی۔ برطانیہ نے امریکی خانہ جنگی کے دوران باقاعدہ طور پر غیر جانبداری کا اعلان کیا، تاہم برطانوی بحری جہازوں نے باغی جنوبی ریاستوں کو اسلحہ اور رسد فراہم کی اور یہ معاملہ اس وقت سفارتی بحران میں تبدیل ہو گیا جب ٹرینٹ نامی برطانوی بحری جہاز کو جنوبی ریاستوں کے وفود لے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور امریکی یونین کے حکام نے برطانوی بحری جہاز پر موجود باغی وفود کو گرفتار کر لیا۔ یہ بحری قوانین کی خلاف ورزی تھی اور اس سے برطانیہ اور امریکی یونین کے درمیان تقریباً جنگ چھڑ گئی، مگر طرفین کے درمیان مذاکرات کے باعث یہ معاملہ حل ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ۔ امریکہ پہلی عالمی جنگ کے بڑے عرصے تک جنگ سے باہر رہا، مگر جب جرمن بحری جہاز بحیرہ اوقیانوس میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن گئے اور کئی امریکی بحری جہاز ڈوبے تو 1917 میں یہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ سن 1918 میں یورپ میں امریکی افواج کی آمد سے اتحادیوں بشمول برطانیہ کو زبردست مدد ملی، مگر امریکیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ سن 1929 میں وال اسٹریٹ کریش۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان عرصہ میں امریکہ نے تنہائی پسندانہ پالیسی اختیار کی اور خود کو یورپی معاملات سے دور رکھنے کو ترجیح دی، مگر سن 1929 میں وال اسٹریٹ کریش کرنے سے یورپ کی نازک معیشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مانا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ مقولہ عام ہوا
کہ امریکہ چھینکتا ہے تو نزلہ یورپ کو ہوتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ اور اس کے بعد سن 1939 میں شروع ہو کر سن 1945 تک جاری رہنے والی دوسری عالمی جنگ میں امریکہ 1941 تک شامل نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو تب جاپان نے پرل ہاربر نامی بندرگاہ پر بمباری کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر جنگ میں امریکی فوج کی شمولیت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور مگر برطانوی عوام کو اس بات پر غصہ رہا کہ امریکہ کیوں 1941 تک جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے پہلی مرتبہ 1946 میں خصوصی تعلقات کا فقرہ استعمال کیا تھا۔ اس کی وجہ سے دونوں ممالک کا نازی جرمنی کے خلاف اتحاد اور دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین کے خلاف مل کر سامنا کرنا تھا۔ یہ فقرہ امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ اور چرچل کے درمیان دوسری عالمی جنگ کے دوران رونما ہونے والے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ فوجی اور سفارتی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر طے کرنے کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے ایک قریبی دوستی بن گئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں فون کال اور خطوط کا تبادلہ ہوا۔ سن 1965 سے سن 1973 کی ویتنام جنگ، جس میں برطانوی وزیر اعظم ہیلڈ میک ملن اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے درمیان اختلافات کے باوجود نوجوان صدر کینیڈی کو کیوبن میزائل بحران اور سرد جنگ کے دیگر مسائل پر تجربہ کار برطانوی سیاستدان کی تجویز سے کافی فائدہ حاصل ہوا، مگر برطانوی وزیر اعظم ہیلڈ ولسن اور امریکی صدر لنڈن جانسن کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان معاملات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہے۔ ولسن نے امریکی فوجیوں کی ویتنام بھیجنے جانے کی مخالفت کی اور ذاتی تعلقات کو 15 سال کے لیے محدود کر دیا۔ 1991 میں خلیجی جنگ، یہ اس اتحاد کے لیے کافی کامیاب دور تھا، مگر جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تو مارگریٹ تھیچر نے جارج بش سینئر کو کہا کہ اب میرے سامنے کمزوری مت دکھائیے گا، مگر جب جان میجر نے برطانوی وزارت عاظمہ اور بل کلنٹن نے امریکی صدارت سنبھالی تو تعلقات دوبارہ سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ اس حوالہ سے شبہات موجود ہیں کہ جان میجر کی کنزرویٹو جماعت نے ہی کلنٹن کے سیاسی مخالفین تک آکسفورڈ فائلز پہنچائی تھیں۔ یہ تھی امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات پر ایک شارٹ سٹوری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔